کبھی کبھی موت آپ کو گھیر لیتی ہے مگر زندگی خود آپ کو تھام لیتی ہے۔ ایک عورت سینکڑوں مسافروں کے ساتھ سمندر میں ڈوب رہی تھی۔ جسم جل چکا تھا، امید ٹوٹ رہی تھی، اور تب معجزہ ہوا۔ اندھیرے سمندر میں ایک ایسا مخلوق ابھرا جس نے اسے مرنے نہیں دیا۔ نہ بول سکا مگر ہر لہر کے ساتھ اسے سہارا دیتا رہا۔ 2 دن 2 راتیں اور ایک غیر مرئی رشتہ انسان اور قدرت کے درمیان۔ کیا واقعی قدرت نے اسے بچانے کے لیے ایک کچوے کو بھیجا، یا یہ صرف کہانی نہیں بلکہ خالق کا نشان تھا؟ سال تھا 1974۔ فلپائن کے ساحل کے قریب ایک گرم اور نم رات۔ مسافر جہاز ڈان جوان اپنے سینکڑوں مسافروں کے ساتھ سمندر میں سفر پر تھا۔ اچانک ایک چنگاری نے پوری زندگی بدل دی۔ آگ پھیل گئی، چیخیں سنائی لگیں، لوگ بھاگنے لگے، کچھ کود گئے، کچھ دعا کرنے لگے، مگر ایک عورت، ایک ایسی کہانی لکھنے والی تھی جو آج بھی کسی معجزے سے کم نہیں لگتی۔ یہ ہے کینڈیلاریا ویلانویوا کی کہانی، وہ عورت جس نے ایک کچوے کے سہارے سمندر میں 2 دن گزارے۔ آگ سے پہلے وہ بس ایک عام عورت تھی، ایک پرسکون، محنتی اور نرم دل لڑکی جو اپنے گھر والوں کے لیے کام کرتی تھی۔ اسے سمندر پسند تھا مگر بس دور سے۔ اس دن وہ مسکراتے ہوئے جہاز پر چڑھی، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ اور ماں کے نام خطوط۔ اسے کیا پتا تھا کہ چند گھنٹوں بعد سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ زندگی اکثر بغیر اطلاع بدلی جاتی ہے، بس ایک فیصلہ دیتی ہے، کود جاؤ یا جل جاؤ، اور وہ کود گئی۔ سمندر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، پیچھے جلتا ہوا جہاز آسمان سے بھی روشن لگ رہا تھا۔ ارد گرد لوگ چیخ رہے تھے، کچھ ڈوب گئے، کچھ غائب ہو گئے۔ دھوئیں اور نمکین پانی کی بوندیں سانس لینا مشکل کر دیا۔ کینڈیلاریا نے ایک لکڑی کے ٹکڑے کو پکڑ کر تیرنے کی کوشش کی۔ گھنٹوں گزرتے گئے، رات دن میں بدلی، مگر مدد کہیں نہیں تھی۔ سورج نکلا اور اس کی چمک جلانے لگی۔ اس کی جلد جل گئی، ہونٹ پھٹ گئے، جسم کمزور ہو گیا۔ غروب آفتاب تک وہ بالکل اکیلی رہ گئی۔ کوئی ہے؟ مگر جواب صرف لہریں تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا شاید یہ آخری سانس ہے۔ اگلے 2 دن وہ امید اور ہار کے درمیان تیرتی رہی۔ دن میں سورج جلانے لگتا، رات میں ٹھنڈی ہوا کاٹنے لگتی۔ وہ کچوے سے باتیں کرتی، اسے مخاطب کر کے دعائیں مانگتی، برائے کرم مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ اور کچوا کبھی نہیں گیا۔ جب لہریں اونچی ہوتی وہ اسے سنبھال لیتا، جب وہ نیچے ڈوبتی وہ اوپر آ کر اسے سانس لینے دیتا۔ اس نے بارش کا پانی پیا مگر کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ جسم کمزور مگر امید ابھی باقی تھی۔ شاید اسے لگا میں بھی کچوے کی طرح ہوں۔ وہ خود ہنسی مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ تیسرے دن کی صبح ایک ریسکیو کشتی سمندر کی سطح پر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ ایک ملاح نے دور سے کوئی سیاہ چیز دیکھی۔ اسے لگا شاید کوئی تیل کا ڈرم تیر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ قریب گئے انہیں احساس ہوا وہ حرکت کر رہا ہے۔ وہ ایک عورت تھی، جسم جلا ہوا، رنگ زرد، ہونٹ خشک، اور ہاتھوں سے ایک کچوے کے خول کو پکڑے ہوئے۔ لوگوں نے رسی پھینکی، چیخ کر مدد کی اور اسے اوپر کھینچ لیا۔ جیسے ہی وہ کشتی پر چڑھی کچوا ایک چکر لگا کر آہستہ سے پانی کے اندر غائب ہو گیا۔ اس نے مجھے بچایا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اسپتال کے بستر پر تھی۔ ارد گرد خاموشی، آنکھوں میں روشنی۔ جب اس نے اپنی کہانی سنائی تو کچھ لوگ ہنس پڑے، کچھ نے کہا شاید اسے وہم ہوا ہو، مگر اس کے جسم پر سورج کی جلن، نمک کے زخم، سب کچھ سچ بتا رہے تھے۔ بعد میں غوطہ خوروں نے بتایا جس جگہ سے وہ ملی تھی وہاں سمندری کچوے کے نشانات موجود تھے۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے کوئی یقین نہیں کرے گا مگر میں اسے کبھی نہیں بھولوں گی۔ ہر معجزہ پرندوں کے پروں کے ساتھ نہیں آتا، کچھ خول کے ساتھ آتے ہیں۔ کینڈیلاریا کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کبھی کبھی قدرت خود نجات دہندہ بن جاتی ہے۔ جہاز جل گیا، لوگ بھول گئے، مگر سمندر نے اسے یاد رکھا، اور شاید کہیں گہرائیوں میں وہ کچوا آج بھی تیر رہا ہو۔ یہ تھی کینڈیلاریا ویلانویوا کی کہانی، ایک عورت، ایک کچوا اور زندگی کا معجزہ۔
पेशकश ओरिजिन टीवी।